بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فلسطین کے متعلق، بیت المقدس کے متعلق اسباق چل رہے تھے، 2 اسباق پہلے ہو چکے ہیں۔ آج میں فلسطین کے بارے میں کچھ مزید باتیں اس کے محل وقوع کے اعتبار سے، اس سرزمین کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین کا خطہ اپنے مرکزی جائے وقوع کے اعتبار سے ایک بہت اہم مقام رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ بر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ کے درمیان اور عالم اسلام کے دونوں بڑے حصوں کے درمیان تقریباً ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ زمانہ قدیم سے ہی مختلف قسم کی اقوام کے لیے گزرگاہ کے طور پر بھی مشہور رہا ہے۔ قدیم زمانے میں فلسطین ایک اہم تجارتی گزرگاہ کے طور پر مشہور تھا، جو وادی نیل، جنوبی جزیرۃ العرب، شمالی شام اور عراق کے مختلف ثقافتوں کے حامل باشندوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا تھا۔ اور اسلام سے پہلے فلسطین کا علاقہ اور اسلام کے بعد بھی تجارتی قافلوں کا مرکز اور گزرگاہ رہا ہے۔ عرب کے تجارتی قافلے سردی اور گرمی کے موسموں میں جزیرۃ العرب سے وہاں گزرتے تھے، وہاں آتے تھے، جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اسی فلسطین کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ فلسطین کے رقبے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو فلسطین کا کل رقبہ تقریباً 27,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، جبکہ جو ساحلی علاقہ ہے اس کا وہ 407 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ اب فلسطین کو فلسطین کیوں کہا جاتا ہے، یا سرزمین فلسطین کے جو نام ہیں وہ کس اعتبار سے ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو فلسطین کی سرزمین کا نام کسی زمانے میں ارض کنعان بھی مشہور رہا ہے، اور اس کے آثار یہ عمرانہ پہاڑی کے آثار قدیمہ کی کھودائی کے دوران بھی وہاں سے ملے، جن کا زمانہ تقریباً 15 صدی قبل مسیح کا ہے۔ کنعانی قوم فلسطین میں بسنے والی قدیم ترین قوم سمجھی جاتی ہے، کیونکہ وہ جزیرۃ العرب سے تقریباً 4500 سال پہلے آئے اور یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ تورات میں بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے، اور اگر ان کے سلسلہ نسب کو دیکھا جائے تو کنعان بن حام بن نوح، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے بنتے ہیں، جن کی جانب ارض کنعان کی نسبت ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ارض کنعان یعنی موجودہ فلسطین یہ کن کی زمین ہے، اور وہاں پہ کون لوگ آباد رہے ہیں۔ جب یہودیوں نے یہاں پر چڑھائی کی تو اس سرزمین کو پھر انہیں اپنی زبان میں ارض اسرائیل کے نام سے یاد کرنا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے عربوں نے اس کو فلسطین یا بلستین کہنا شروع کیا۔ اب بلستین یہ اس قوم کے نام سے اخذ شدہ نام ہے جو فلسطین کے شمالی اور جنوبی علاقوں کے اندر آباد تھی۔ بعض مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلستین کا نام اس قوم کی جانب منسوب ہے جو بحرہ ابیض متوسط میں موجود جزیرے قریت سے قحط سالی کی وجہ سے یہاں آ کر آباد ہوئی تھی، جن کو مصریوں نے سمندر سے آنے کی وجہ سے بلست کا نام دیا تھا۔ تو اسی وجہ سے یہ علاقہ بلستین کہلایا جانے لگا۔
لیکن پھر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بلستین سے فلسطین بن گیا۔ اب اگر فلسطین کی وجہ تسمیہ کو آپ دیکھیں تو اس میں مختلف آراء آپ کو ملتی ہیں کہ یہ لفظ دو کلمات کا مجموعہ ہے، ایک فلس ہے اور ایک تین ہے۔ فلس کے معنی ہوتے ہیں چھلکے کے، اور تین زمین کو، مٹی کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اس جانب اشارہ موجود ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کا پیشہ زراعت تھا، کاشتکاری تھی۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لفظ فلسطین، فلشت یا فلست یہاں سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسان یا زمین کو پھاڑنے والا۔ پھر اس کی فلسطیہ قبیلے کی جانب بھی نسبت ہے، جس نے قحط سالی کی وجہ سے جزیرۃ العرب سے ہجرت کی اور شام کے جنوبی حصے یعنی اس فلسطین کے اندر آ کر رہائش اختیار کی تھی۔ اگرچہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ نام فلسطیہ قبیلے کی وجہ سے ہی پڑا ہے، جس نے جزیرۃ العرب سے قریت نامی جزیرے سے اس جانب ہجرت کی تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال فلسطین کا جو بھی معنی اور مفہوم ہو، تو یہ عرب کے باشندے ہیں جو ایک طویل عرصے تک، یعنی اسلام کی آمد سے بھی بہت پہلے اور یہود کی آمد سے بھی بہت پہلے اس سرزمین کے اوپر آباد رہے ہیں۔ اب فلسطین کی آب و ہوا کے متعلق اگر دیکھا جائے تو فلسطین کے ساحلی علاقے اور مغرب کے بلند علاقوں کا موسم بحر ابیض متوسط کے موسم سے ملتا جلتا ہے، جبکہ ریگستانی علاقوں کی آب و ہوا عموماً خشک ہوتی ہے، جس میں نقب کا علاقہ آتا ہے، وادی عربہ ہے، وادی اردن کے علاقے شامل ہیں۔ تو فلسطین کے مختلف علاقوں کا درجہ حرارت بھی مختلف ہوتا ہے۔ ساحلی علاقوں کی آب و ہوا مشرقی اور جنوبی علاقوں کے مقابلے میں بڑی معتدل ہوتی ہے۔ اگرچہ فلسطین کے رقبے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت چھوٹا علاقہ ہے، لیکن زمین کے اعتبار سے یہ مختلف قسم کی خصوصیات اور مختلف قسم کے حصوں پر تقسیم شدہ ہے۔ فلسطین کی سرزمین بنیادی طور پر 4 اقسام کے علاقوں کے اندر تقسیم ہوتی ہے، جن میں پہلا علاقہ آتا ہے ساحلی میدانی علاقہ۔ یہ علاقہ بحر ابیض کے کنارے سے شروع ہوتا ہے اور الناقورہ کے ایک سرے سے لے کر جنوب میں رفح تک پھیلا ہوا ہے۔ مشرق میں پہاڑیوں پر مشتمل بلند علاقے ہیں اور مغرب میں بحر ابیض متوسط یہ واقع ہے۔ تو یہ ساحلی میدانی علاقہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ پھر پہاڑوں پر مشتمل بلند علاقہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ یہ علاقہ شمالی فلسطین کے ایک سرے سے لے کر جنوب میں النقب تک پھیلا ہوا ہے۔ مشرق میں نشیبی زمین اور مغرب میں ساحلی میدانی علاقوں پر بھی یہ علاقہ مشتمل ہے۔ یہ علاقہ دو علاقوں کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے۔ شمال میں الجلیل کا پہاڑی سلسلہ ہے اور اسی پہاڑی سلسلے میں فلسطین کی بلند ترین چوٹی بھی ہے، جس میں معروف پہاڑ ہے جرمق کے نام سے، جو سطح سمندر سے تقریباً 1200 میٹر بلند ہے، اور حیدر نامی پہاڑ بھی ہے جو سطح سمندر سے 1014 میٹر بلند ہے، اور کنعان یہ پہاڑ بھی بہت معروف اور مشہور ہے جو سطح سمندر سے 936 میٹر بلند ہے۔ تو ایک علاقہ ہے شمال میں الجلیل کا، ٹھیک ہے، اور دوسرا درمیانی علاقہ ہے، درمیانی پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ شمال میں مرج ابن عامر کے درمیانی علاقوں سے لے کر جنوب میں بیرہ سبا علاقے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے کے معروف پہاڑ ہیں عبال، المکبر اور حلحول، اس قسم کے پہاڑی سلسلے اس کے اندر آتے ہیں۔ پھر فلسطین میں ایک نشیبی علاقہ بھی ہے۔ یہ علاقہ شمال میں الحولہ کے میدانی علاقے سے لے کر جنوب میں وادی عربہ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ بری خشک علاقے کا سب سے زیادہ نشیبی حصہ ہے۔ اس میں نہر اردن کا حوض بھی آتا ہے، بحر میت بھی آتا ہے، وادی عربہ بھی اسی کے اندر آتی ہے۔ پھر فلسطین میں ایک نقب کا علاقہ بھی ہے۔ نقب کا علاقہ فلسطین کے تقریباً نصف رقبے کے اوپر مشتمل ہے۔
جنوب میں خلیج عقبہ سے لے کر شمال میں غزہ اور بیر سبا تک اس علاقے کی شکل مثلث کے تقریباً برابر بنتی ہے۔ یہ علاقہ خشک علاقہ ہے، البتہ معدنیات اور پانی مہیا ہونے کی صورت میں یہاں پہ زراعت کے اور کاشتکاری کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور یہ بہت زرخیز قسم کا علاقہ شمار ہوتا ہے۔ تو یہ فلسطین میں 4 قسم کے علاقے ہیں، نقب کا علاقہ ہے، نشیبی علاقہ ہے، پہاڑوں پر مشتمل بلند علاقہ بھی ہے، اور ساحلی میدانی علاقہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ پھر اگر فلسطین کے پڑوسی ممالک کو دیکھا جائے اور ان کے رقبے کو دیکھا جائے تو فلسطین کے ساتھ مصر آتا ہے، شام آتا ہے، اردن آتا ہے، لبنان آتا ہے۔ یہ علاقے فلسطین کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کی سرحدیں فلسطین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر فلسطین کے میں کچھ مختلف شہروں کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کروں، فلسطین اگرچہ جغرافیہ کے اعتبار سے بہت چھوٹا علاقہ ہے، لیکن دنیا کے تمام علاقوں کے مقابلے میں رقبے کے اعتبار سے اس میں آبادی کا تناسب بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس میں بے شمار قسم کے شہر ہیں، گاؤں ہیں، دیہات ہیں، اور دسیوں بیسیوں قسم کے قبائل آباد ہیں اس میں چند ایک شہروں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی آگاہی انسان کو میسر آ سکے۔ فلسطین کے معروف اور مشہور شہروں میں ایک بہت بڑا نام ہے القدس کا، جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور ایلیا بھی کہا جاتا ہے۔ 5000 سال پہلے یبوسیوں نے اس کو اس مقام کے اوپر آباد کیا تھا، اور اس وقت سے یہ اب تک فلسطین کے دارالسلطنت، دارالحکومت کی حیثیت سے اور عالمی سطح پر بھی ایک دینی، تاریخی اور ثقافتی مرکز کی حیثیت سے ہمیشہ معروف اور مشہور رہا ہے۔ یہ فلسطین کا مرکزی علاقہ ہے، بہت اہم تاریخی شہر ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے بعد یہ تیسرا بڑا اہم شہر ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ اول بھی ہے، مسجد اقصیٰ کی وجہ سے اس کو بہت اہمیت اور مقام بھی حاصل ہے۔ اور یہ القدس تقریباً فلسطین کے قلب میں ہے، مرکز میں ہونے کی وجہ سے دوسرے شہروں سے اس کا رابطہ بھی بڑا آسان ہے۔ تو یہ القدس فلسطین کا بہت اہم تاریخی اور ثقافتی شہر ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ دینی شہر بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دوسرا شہر دیکھا جائے تو الخلیل ہے، جس میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ ان کی اہلیہ حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدنا اسحاق، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، وہ بھی اسی شہر کے اندر دفن ہے۔ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منسوب مسجد بھی موجود ہے، مسجد ابراہیم۔ یہ شہر مغربی پٹی اور بیت اللحم کے جنوب کے اندر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تھا، انہیں اس شہر کا کنٹرول دیا گیا تھا۔ اور پھر یہ وہ شہر ہے جس کے اندر افریقہ کے والی، اندلس کے فاتح موسیٰ بن نصیر بھی یہیں پر پیدا ہوئے تھے۔ یہ بہت اہم تاریخی، مذہبی، دینی شہر شمار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نابلس فلسطین کا ایک بہت اہم شہر ہے۔ یہ شہر القدس اور مغربی پٹی کے شمال میں عیبال اور جرزیم 2 پہاڑوں کے درمیان میں آتا ہے۔ اس کو حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ یہاں بھی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ، علامہ نابلسی رحمہ اللہ، اور اس قسم کے دیگر حضرات وہ یہاں پہ پیدا ہوئے، اسی شہر کی جانب وہ لوگ منسوب ہیں۔ پھر جنوبی فلسطین کا ایک سب سے بڑا اور اہم شہر آتا ہے جسے غزہ کہا جاتا ہے۔ مصر، فلسطین اور جزیرۃ العرب کے درمیان یہ ہمیشہ سے تجارتی مرکز اور گزرگاہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم بن عبد مناف کا اسی شہر میں انتقال ہوا، آج بھی وہ وہیں پہ مدفون ہے، اسی لیے اس شہر کا نام غزۃ ہاشم بھی رکھا گیا ہے۔ وہاں آج بھی ان کا مزار اور مسجد موجود ہے۔
اور اسی شہر میں حضرت سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش بھی ہوئی۔ بہت مبارک شہر ہے، آج بھی مجاہدین کی وہاں قیام گاہ ہے، ہر زمانے میں مجاہدین وہاں موجود رہے ہیں۔ پھر فلسطین کا ایک بہت اہم شہر ہے جسے یافا کہا جاتا ہے، اس کو عروس البحر المتوسط بھی کہا جاتا ہے، بحر متوسط کی دلہن۔ یافا یہ کنعانی زبان کا لفظ ہے، یہ 5000 سال سے زائد قدیم کنعانی شہر ہے، فلسطین کے درمیانی علاقوں اور بطور خاص القدس کے قریب ترین جو بندرگاہ ہے وہ یافا کی بندرگاہ ہے، اسی اعتبار سے یہ بہت معروف اور مشہور بھی رہا ہے۔ اسی کے قریب آج کے اسرائیل نے تل ابیب شہر آباد کیا ہے۔ یافا اپنی بندرگاہ کے اعتبار سے، وہاں کے تجارتی مرکز کے اعتبار سے بہت اہم اور بنیادی گزرگاہ اور تجارتی مرکز ہے، اس اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت خصوصیات سے نوازا ہے۔ پھر فلسطین کے شہروں میں ایک شہر آتا ہے بیت اللحم، یہ شہر القدس کے جنوب میں ہے، اور اسی میں المہد چرچ بھی ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دینی اور تاریخی مقام کی وجہ سے اور القدس سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ شہر ایک اہم سیاحتی مقام کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اور عیسائیوں کے نزدیک یہ ایک بہت مقدس شہر شمار ہوتا ہے۔ پھر ایک شہر ہے فلسطین کا جسے الناصرہ کہا جاتا ہے، یہ طبریہ اور حیفا کے درمیان موجود ہے، عیسائیوں کے نزدیک یہ مقدس ترین شہر ہے، اس میں کنیسۃ البشارہ چرچ بھی موجود ہے جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری، اور یہ شہر بھی انگور اور زیتون کے درختوں سے مالا مال ہے۔ نصرانیوں کی بہت ساری یادگاریں اس شہر کے ساتھ وابستہ ہیں، اس لیے ان کے نزدیک یہ بہت متبرک شہر شمار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اریحہ، بحر میت کے شمال میں یہ واقع ہے۔ تل السلطان اور قصر ہشام جیسے آثار قدیمہ اسی شہر کے اندر موجود ہیں۔ یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے جس کی عمر تقریباً 10,000 سال سے بھی زائد ہے۔ پھر اس کے بعد ایک شہر آتا ہے جسے رام اللہ کہا جاتا ہے، یہ شہر فلسطین کے وسطی پہاڑی سلسلے کے بیچ میں مغربی پٹی میں سے گزرتا ہوا القدس کے شمال میں واقع ہے۔ رام اللہ 2 کلمات سے مرکب ہے، وجہ تسمیہ کے سلسلے میں اس میں مختلف قسم کے اقوال آتے ہیں۔ بہت معروف قول یہ ہے کہ رام کنعانی زبان کا لفظ ہے، بلند جگہ کو کہا جاتا ہے، اور عربوں نے اس کے ساتھ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ رام اللہ کو موجودہ دور میں ایک بہت اہم سیاسی مقام حاصل ہے، اکثر حکومتوں کے ادارے اسی شہر کے اندر ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک شہر آتا ہے لد، یہ فلسطین کا قدیم ترین اور بڑا تاریخی شہر ہے، القدس سے یہ تقریباً 38 کلومیٹر دور شمال مغرب کی جانب آتا ہے۔ یہ بھی بہت پرانا اور تاریخی شہر ہے، اس شہر کی عمر بھی بہت طویل ترین ہے۔ 1937 میں یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی قائم کیا گیا، اور یہی وہ شہر ہے جہاں باب لد کے پاس حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، روایات میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک شہر ہے عسقلان یا عسقلان، القدس سے تقریباً 65 کلومیٹر مغرب میں چلا جاتا ہے، یہ بھی قدیم ترین شہر ہے، کنعانیوں نے اسے آباد کیا۔ عسقلان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الرباط قرار دے دیا۔ المعجم الکبیر، امام طبرانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں حدیث پاک موجود ہے، وَإِنَّ أَفْضَلُ رِبَاطِكُمْ عَسْقَلَانَ، بے شک تمہارے لیے دشمن سے مقابلہ کرنے کی اور حفاظت کی اہم ترین جگہ عسقلان ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اسی شہر کی طرف منسوب ہیں، ان کا چونکہ قبیلہ عسقلان تھا تو اسی وجہ سے ان کو عسقلانی کہا جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ ہجرت کر کے مصر میں تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ فلسطین کے کچھ شہروں کے متعلق میں نے آپ کے سامنے کچھ بنیادی معلومات عرض کی ہیں۔ پھر فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کا اہم مرکزی دینی تاریخی شہر ہے وہ القدس ہے، جس کے اندر مسجد اقصیٰ واقع ہے، الاقصیٰ کمپاؤنڈ بھی جسے کہا جاتا ہے،
اقصی کمپلیکس جسے کہا جاتا ہے، مسجد اقصی جسے مسلمان کہتے ہیں، اس کے متعلق میں کچھ خصوصیات اور باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد اقصی کے اندر بہت ساری اسلامی تاریخ سے منسلک آثار اور روایات موجود ہیں۔ چند ایک کا میں آپ کے سامنے تذکرہ عرض کر دیتا ہوں۔ اگر اقصی کمپلیکس کو دیکھا جائے، جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، تو اس کے اگر مین گیٹ دروازے دیکھے جائیں تو مسجد اقصی کے تقریباً 15 دروازے ہیں، جن میں سے شمالی اور مغربی سمتوں میں 10 دروازے کھلے ہوتے ہیں، جبکہ 5 دروازے وہ کافی عرصے سے مختلف اسباب کی بنیاد پر بند ہوتے ہیں، اور یہ تمام دروازے بلند اور وسیع عمارتوں کے اوپر مشتمل ہیں، جن کے اوپر بہت سے مدارس ہیں، دفاتر ہیں، رہائش گاہیں ہیں۔ ان دروازوں کے مختلف نام ہیں، باب حتیٰ بھی ہے، باب الاسبات بھی ہے، باب فیصل ہے، باب الغوانمہ ہے، باب الناظر ہے جسے باب المجلس بھی کہا جاتا ہے، باب الحدید ہے، باب المتوضع ہے جسے باب المطہرہ بھی کہا جاتا ہے، باب السلسلہ ہے جس کو باب النبی الداود بھی کہا جاتا ہے، باب القطانین ہے، باب المغاربہ ہے جسے باب النبی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف نام ہیں دروازوں کے، اور یہ وہ نام ہیں، ان دروازوں کے نام ہیں جو کھلے ہوتے ہیں، اور پھر جو دروازے بند ہیں جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں یا اس سے پہلے یا اس سے بعد حفاظتی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے بند کیا گیا تھا، وہ دروازے بھی تقریباً 5 ہیں، اور ان کے بھی نام باب المفرد ہے، باب الثلاثی ہے، باب المزدوج ہے، باب الذہبی ہے جسے باب الرحمہ اور باب التوبہ بھی کہا جاتا ہے، اور باب الجنائز ہے۔ تو یہ مسجد اقصی کے 15 دروازے ہیں۔ ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو، ہر کلمہ گو کو اس بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ پھر اگر مسجد اقصی کے میناروں کے متعلق گفتگو کی جائے تو مسجد اقصی کے 4 مینار ہیں۔ پہلا مینار ہے مؤذنہ باب المغاربہ، اسلامی میوزیم کے ساتھ جنوبی مغربی کونے کے اندر یہ آتا ہے۔ پھر دوسرا مینار ہے مؤذنہ باب السلسلہ، مغربی سمت میں یہ مینار آتا ہے۔ پھر ہے مؤذنہ باب الغوانمہ، شمال مغربی کونے میں آتا ہے۔ پھر ہے مؤذنہ باب الاسبات، شمالی سمت کے اندر یہ مینار آتا ہے۔ تو یہ مسجد اقصی کے 4 مینار ہیں، جن کے نام بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ پھر اگر مسجد اقصی کے احاطے کے اندر واقع قبوں کو دیکھا جائے تو کئی قبے مسجد اقصی کے احاطے کے اندر، اس کمپلیکس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں سے بعض بہت اہم ترین ہیں، ان کے نام میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ قبۃ السلسلہ ہے جو قبۃ الصخرہ کے بالکل ساتھ موجود ہے۔ پھر قبۃ المعراج ہے، قبۃ النبی ہے جسے محراب النبی بھی کہا جاتا ہے، القبۃ النہویہ ہے، قبہ یوسف ہے، قبۃ الشیخ الخلیلی ہے، قبۃ الخضر ہے، قبۃ یوسف آغا ہے، قبۃ موسیٰ ہے، قبۃ سلیمان ہے۔ مختلف قسم کے قبے اس احاطے کے اندر آپ کو ملتے ہیں، جو مختلف انبیاء کی جانب منسوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا آغاز یہاں سے ہوا، وہاں وہ قبہ بھی موجود ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، محراب، وہ قبہ بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھی قبے وہاں پر منسوب موجود ہیں۔ پھر اگر مسجد اقصی کے احاطے کے اندر موجود چبوتروں کی بات کی جائے تو مختلف سائز کے چھوٹے بڑے تقریباً 26 چبوترے ہیں جو اس کمپلیکس کے اندر موجود ہیں، جن میں سے بعض کے اوپر خوبصورت قسم کی محرابیں بھی بنائی گئی ہیں، اور ان چبوتروں کو گرمی کے موسم میں نماز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، درس و تدریس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض چبوترے بہت اہم ترین ہیں، مثال کے طور پر سلیمان سبیل والا چبوترا ہے، اور شاق النبی چبوترا ہے، قبہ سلیمانی چبوترا ہے، الظاہر چبوترا ہے، علاء الدین بوصیری چبوترا ہے، اسی طرح الکرک چبوترا ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر سامنے والا جو پہاڑی سلسلہ الکرک ہے وہ پہاڑ نظر آتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے چبوترے مسجد اقصی کے اندر موجود ہیں۔ پھر اگر میں آؤں اہم ترین موضوع کی طرف
کہ مسجد اقصی کے اندر مساجد اور مصلی کتنے ہیں۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے، ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے اور اچھے انداز میں سمجھنی چاہیے، غور و فکر کے ساتھ سمجھنی چاہیے۔ الاقصی کمپاؤنڈ کے اندر، جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اس میں 7 مساجد موجود ہیں، 7 مساجد، 7 مصلی موجود ہیں۔ ان کے مجموعے کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ یہ جو کمپلیکس آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ الاقصی کمپاؤنڈ، اسی کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا مسجد اقصی ہے۔ اس کے اندر 7 مساجد ہیں، 7 مصلی ہیں۔ میں ان کی تمام کی تفصیلات آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی عرض کر دیتا ہوں تاکہ بنیادی بات سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان رہے۔ مسجد اقصی میں جو سب سے پہلی مسجد آتی ہے اور بہت بنیادی مسجد آتی ہے، جسے عام طور پر مسلمان سمجھتے ہیں کہ صرف یہ حصہ مسجد اقصی ہے، اور یہ غلط فہمی ہے۔ پورا کمپاؤنڈ مسجد اقصی ہے۔ اس کمپاؤنڈ کی ایک مسجد ہے جسے المسجد القبلی کہا جاتا ہے، المسجد القبلی یا الجامع القبلی، یہ اس کا نام ہے۔ آپ اس کو تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ حرم اقصی کے جنوب میں قبلے کی جانب مسجد ہے اور اس کی چھت بھی موجود ہے۔ قبلے کی جانب ہونے کی وجہ سے اس کو الجامع القبلی کہا جاتا ہے۔ اسی کو مرکزی مسجد بھی سمجھا جاتا ہے، جہاں سے جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح مردوں کے لیے نماز پڑھنے کی وہاں پہ جگہ مخصوص ہے، جہاں امام کی اقتداء میں باجماعت نماز ادا ہوتی ہے، جس کے اندر محراب اور منبر موجود ہیں۔ وہ الجامع القبلی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس مسجد کو سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 15 ہجری میں فتح کر کے مسلمانوں کے لیے بنوایا تھا، اور اس وقت اس کے اندر تقریباً 1000 نمازیوں کی گنجائش موجود تھی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تجدید کی، توسیع کی، تو اس میں تقریباً پھر 3000 نمازیوں کی گنجائش ہونے لگی۔ پھر جب صلیبیوں نے القدس پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس مسجد کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو دفاتر کے لیے خاص کر دیا، دوسرے حصے کو سپاہیوں کی قیامگاہ بنا دیا، تیسرے حصے کو چرچ بنا لیا۔ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس علاقے کو فتح نہیں کیا، یہی حالت تھی۔ پھر فتح کرنے کے بعد سلطان سید صلاح الدین ایوبی نور اللہ مرقدہ نے 1538 ہجری میں مسجد کے اندر پھر ترمیم کی، اور پھر دور عثمانی تک بارہا اس میں ترامیم ہوتی رہیں، اور مسلمان یہاں پر آباد رہے اور اس مسجد کو بھی آباد کرتے رہے۔ پھر موجودہ زمانے میں فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کے بعد یہ مسجد یہودیوں کے ذریعے اب مسلسل بے حرمتی اور نقصانات کا نشانہ بنتی رہتی ہے۔ اس کے نیچے سرنگیں بنانے اور کھدائی کا کام بھی مختلف اوقات میں ہوتا رہا ہے، اور آگ لگانے کے مختلف قسم کے واقعات بھی ہوتے رہے ہیں، جس سے اس مسجد کو کافی نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے تقدس کو بھی بہت پامال کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، اور یہ مسجد اقصی کا ایک بہت اہم حصہ ہے جس کو پامال کیا جاتا ہے، یا جس کی حرمت کو روندا جاتا ہے۔ مسلمان اس کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری مسجد جو اس کمپاؤنڈ کے اندر موجود ہے اسے کہا جاتا ہے مصلی مروانی۔ مروان بن حکم کی جانب یہ منسوب ہے۔ یہ مسجد اقصی کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ہے، اور مسجد اقصی کا یہ حصہ پہلے التسویۃ الشرقیہ کے نام سے بہت معروف اور مشہور تھا۔ امویوں نے اس کو اصلاً اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ اس حصے میں تعمیر کر کے ہم پورے جنوبی حصے کو برابر کر دیں، اس لیے کہ یہ حصہ جنوبی حصے کے مقابلے میں ذرا نیچے ڈھلوان میں تھا، تو وہاں پر انہوں نے مصلی تعمیر کیا۔ اب مصلی مروانی یہ 16 دروں یعنی ہالوں کے اوپر مشتمل مسجد ہے، 16 ہال، اور اس کا رقبہ تقریباً 4000 مربع میٹر بنتا ہے۔ صلیبیوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کے بعد مصلی مروانی کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نور اللہ مرقدہ نے اس کو آزاد کرایا۔ البتہ پھر اس میں باقاعدہ نماز کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ الجامع القبلی کے اندر نماز باجماعت ادا کی جاتی تھی۔
تو 1996 تک یہ اسی شکل میں رہا، لیکن جب 1995 میں ایک سازش کے تحت مسجد اقصیٰ کو تقسیم کرنے کے لیے ایک خفیہ قسم کی دستاویز تیار کی گئی، جس کے مطابق مسجد اقصیٰ کے نیچے کا ڈھلوان والا حصہ یہود کے کنٹرول میں دینے کی بات آئی اور اوپر والا حصہ مسلمانوں کو دینے کی بات ہوئی، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں باقاعدہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ مسجد اقصیٰ کے کسی بھی حصے کے بارے میں تقسیم کا کوئی بھی عمل وجود میں نہ آ سکے۔ اسی پس منظر میں اگر میں یہ بات بھی عرض کروں کہ سن 2000 میں جو ایریل شیرون نے مسجد اقصیٰ کا اعلانیہ دورہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں پھر تحریک انتفاضہ شروع ہوئی تھی، تو وہ بھی اس نے اسی مسجد کا دورہ کیا تھا، وہ بھی اسی مقصد کے لیے کیا تھا کہ اس حصے کو یہودیوں کے قبضے میں یا ان کے کنٹرول میں دے دیا جائے۔ خیر، قدس والوں نے اور مضافات کے مسلمانوں نے اسلامی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حصے کو مسلسل عبادت اور نماز کے ذریعے آباد رکھنے کی مکمل بھرپور انداز میں کوشش کی، اور یہ حصہ ہمیشہ نمازیوں سے بھرا رہتا ہے، خاص طور پر رمضان میں اور ایام جمعہ میں یہاں پر نمازیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ پھر تیسری مسجد اس کمپاؤنڈ کے اندر آتی ہے جسے کہا جاتا ہے مسجد اقصیٰ قدیم، مصلی اقصیٰ قدیم بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ مسجد قبلی کے بالکل نیچے یہ مسجد واقع ہے۔ مسجد قبلی سے ایک زینہ یہاں پہنچنے کے لیے بنایا ہے، سیڑھیاں اترتی ہیں نیچے۔ یہ جنوبی جانب 2 دروں کے اوپر مشتمل ایک عمارت ہے، جس کو امویوں نے اس لیے تعمیر کیا تھا تاکہ جنوبی جانب سے شاہی محلات سے براہ راست بادشاہ مسجد میں آ سکیں، ان کے لیے مسجد میں آنا آسان ہو۔ تو اسی حصے میں مسجد قبلی میں موجود گنبد کے لیے مضبوط قسم کے ستون بھی موجود ہیں۔ 1927 میں مصری بادشاہ ملک فاروق کے مالی تعاون سے اس میں پھر تھوڑی ترمیم ہوئی تھی اور اس کو اچھے انداز میں بنایا گیا، اور 1998 تک صرف مخصوص اوقات میں ہی اس کو کھولا جاتا تھا، لیکن 1998 میں اس کو عصر نو نماز کے لیے تیار کیا گیا، اور اس میں بھی تقریباً 1000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ تو یہ مسجد اقصیٰ القدیم ہے، جسے مصلی اقصیٰ قدیم بھی کہا جاتا ہے۔ پھر چوتھی مسجد جو اس کمپاؤنڈ کے اندر، کمپلیکس کے اندر موجود ہے، وہ ہے مسجد قبۃ الصخرہ۔ یہ مسجد اقصیٰ کا ایک بہت اہم جز ہے، اور مسجد اقصیٰ کی شہر قدس کی مسجدوں میں ایک ممتاز ترین مسجد ہے، اور فن تعمیر میں بھی دنیا کی خوبصورت عمارتوں میں سے یہ ایک بہت اہم ترین عمارت ہے، جس کا گنبد آپ دیکھتے ہیں، اور اس کا گنبد اسلامی فن تعمیر کا ایک ممتاز اور نمایاں شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس مسجد اور اس کے گنبد کو عبد الملک بن مروان نے جلیل القدر تابعی حضرت رجا بن حیوہ الکندی رحمہ اللہ اور یزید بن سلام ان کی نگرانی میں اس کو تعمیر کرایا تھا، اور یہ تقریباً 66 ہجری میں اس کا کام شروع ہوا، اور 72 میں جا کر اس کی کوئی تعمیر مکمل ہوئی تھی۔ بڑا زمانہ اس کی تعمیر میں لگا۔ تو خیر، قبۃ الصخرہ 8 کونوں پر مشتمل ایک خوبصورت عمارت ہے۔ اس کے 4 دروازے ہیں، اندرونی حصے میں بھی ایک 8 کونوں والی عمارت موجود ہے، درمیان میں ایک دائرہ ہے جس میں وہ پتھر موجود ہے جسے صخرہ کہا جاتا ہے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ اس مسجد کے اندر آج بھی 3 مصلی موجود ہیں، مسلمانوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، اور ایسی جگہ بھی موجود ہے۔ اور اسی چٹان کے نیچے بھی ایک مسجد موجود ہے جہاں مختلف روایات کے مطابق مختلف قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ مثال کے طور پر قربانی کے بارے میں باتیں وہاں آتی ہیں کہ قربانی یہاں پہ کی جاتی تھی، جس کو آگ آ کر اٹھا کے لے جاتی تھی۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی شہادت بھی وہیں پر ہوئی، وہاں جگہ بنی ہوئی ہے۔ تو وہاں سے نیچے سیڑھیاں اترتی ہیں چٹان کے نیچے جانے کے لیے، تو وہاں نیچے پوری ایک مسجد موجود ہے چند مصلوں کے اوپر، وہاں لوگ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مسجد بھی مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے، اور یہ فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ اس کی گنبد کے اوپر سونے کی لپائی ہوئی ہے، سونے کا کام ہوا ہے، سونا اس کے اوپر لپٹا ہوا ہے، سونے کے ساتھ اس کو مزین کیا گیا ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم ترین شاہکار بھی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ مسجد قبۃ الصخرہ
یہ مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ میں سب سے خوبصورت ترین اور بہترین قسم کی عمارت شمار ہوتی ہے۔ پھر پانچویں مسجد ہے جسے کہا جاتا ہے مسجد البراق۔ یہ مسجد اقصیٰ کے جنوب مغربی جانب میں یہ حصہ آتا ہے۔ اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے موقع پر اپنی سواری البراق کو اسی جگہ پر باندھا تھا۔ یہودی اس جگہ کو ہیکل سلیمانی کا حصہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس حصے کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے مستقل طور پر کوشش اور جتن کر رہے ہیں۔ اس حصے کو جمعے والے دن صبح سے کھولا جاتا ہے اور بعض اہم مواقع کے اوپر بھی کھول دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پانی کی وجہ سے اور نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے بعض پتھروں کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ مسجد براق کے دروازے پر ہمیشہ اسرائیلی فوجی موجود ہوتے ہیں، وہاں سے نمازیوں کو گزرنے نہیں دیتے ہیں، دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ مسجد بھی موجود ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی جانب منسوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، وہ اس جگہ پر آ کر باندھی گئی تھی۔ پھر ایک مسجد ہے جسے کہا جاتا ہے مسجد مغاربہ۔ یہ مسجد اقصیٰ کے جنوب مغربی کونے میں حائط البراق کے جنوب میں واقع ہے، جہاں پر باب المغاربہ بھی ہے، موراکو گیٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 دروازے ہیں۔ آج کل اس کا استعمال اسلامی میوزیم کی مختلف چیزوں کی نمائش کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ اس کو بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نور اللہ مرقدہ نے 590 ہجری میں بنوایا تھا، باب المغاربہ اور مسجد مغاربہ کو۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ مالکی مسلک کے مطابق نماز ادا کرنے کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا تھا۔ بہرحال یہ بھی مسلمانوں کی مسجد اس کمپاؤنڈ کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ہے عورتوں کے لیے نماز کی مخصوص جگہ جسے جامع النساء کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصے میں واقع ہے۔ اس کے جنوب مغربی حصے کو اس لیے خاص کیا گیا کہ یہاں پر عورتیں آئیں اور نماز ادا کر سکیں۔ یہ بالکل الجامع القبلی کے ساتھ ملی ہوئی ایک عمارت ہے۔ اصل میں عیسائیوں نے اس کو تعمیر کیا تھا اور عیسائیوں نے بھی اس کو اپنے گھوڑوں کے استبل کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، یا جس مقصد کے لیے بھی انہوں نے بنایا، لیکن آج بھی یہ حصہ 3 حصوں کے اندر تقسیم ہے۔ یہ عمارت 3 حصوں کے اندر تقسیم ہے۔ ایک ہے مغربی حصہ جو اسلامی میوزیم کے تابع ہے، پھر درمیانی حصہ ہے جس کے اندر الاقصی مرکزی مکتبہ موجود ہے، پھر تیسرا حصہ ہے جسے مسجد قبلی کے تابع کر کے اس کے سٹور کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جامع النساء ہے اور یہ ایک بہت بڑی عمارت ہے جو مسجد قبلی کی سطح سے کچھ بلندی کے اوپر بھی واقع ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس کی تعمیر صلیبی دور کے اندر بطور چرچ کے ہوئی تھی، جس کو بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نور اللہ مرقدہ نے عورتوں کے لیے خاص کیا تھا۔ تو یہ مسجد اقصیٰ کمپاؤنڈ کمپلیکس کی 7 مساجد کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ 7 مساجد ہیں جو مسجد اقصیٰ کے اس کمپاؤنڈ کے اندر موجود ہیں، ان کا مجموعہ مسجد اقصیٰ کہلاتا ہے۔ ان کا مجموعہ مسجد اقصیٰ کہلاتا ہے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ کے ساتھ کچھ عمارتیں بھی ملحق ہیں، ان میں مسجد اقصیٰ کی دیکھ بھال والی عمارتیں اور وہ ادارے بھی ہیں، ان کے امور بھی وہاں پہ چونکہ سر انجام دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد اقصیٰ کی دیکھ بھال اور انتظامی امور سے متعلق جتنے بھی دفاتر ہیں، اسلامی میوزیم ہے، دارالقرآن ہے، مدرسۃ البنات ہے، مسجد اقصیٰ کا عمومی مکتبہ ہے، اور اوقاف کے دفاتر ہیں، القدس اوقاف کے دفاتر ہیں، اور یہ ساری عمارتیں مسجد اقصیٰ کے جنوبی مغربی اور شمالی سمتوں کے اندر آتی ہیں۔ باب المغاربہ سے باب الاسباط تک یہ عمارتیں آتی ہیں، تو یہ بھی اسی کمپاؤنڈ کا حصہ ہیں۔ پھر اسی طرح قبۃ الصخرہ کے ذہن میں مدرسۃ النہویہ، جو قبۃ النہویہ کے نام سے بھی معروف اور مشہور ہے، میں نے قبہ میں اس کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ مجلس اوقاف اور امور اسلامی کے دفتر کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اسی طرح قبۃ الصخرہ کے نزدیک ذیلی مکتبے کے ساتھ ایک دارالحدیث بھی ہے۔ قبۃ الصخرہ کے بالکل ساتھ بہت سارے کمرے بنے ہوئے ہیں جو مسجد اقصیٰ کے ائمہ کرام کے لیے، حرم کے محافظین کے لیے، پولیس چوکی کے لیے خاص ہیں۔ پھر حرم مقدس کے اندر 25 سے زائد کنویں بھی موجود ہیں، تقریباً 25 کنویں وہاں پر موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قبۃ الصخرہ والے صحن کے اندر ہیں،
جبکہ 17 کنویں مسجد قبلی کے صحن کے اندر آتے ہیں، اور مسجد قبلی اور قبۃ الصخرہ کے مابین وضو کے لیے پانی کا ایک حوض بھی ہے جس کا نام الکاس ہے، تصاویر میں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی حرم اقصیٰ کا احاطہ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ پھر مسجد اقصیٰ کے احاطے کے اندر پانی کی متعدد سبیلیں ہیں جن سے وضو کا کام لیا جاتا ہے، پینے کے پانی کا وہاں پر انتظام ہوتا ہے۔ اس میں الشعلان سبیل ہے، علاء الدین بوصیری سبیل ہے، البودیری سبیل ہے، قاسم بادشاہ سبیل ہے، سبیل قاسم سلیمانی ہے، سبیل سلیمان القانونی ہے، سبیل کاس ہے جسے سبیل برکت بھی کہا جاتا ہے، سبیل المغاربہ ہے، سبیل باب حتہ ہے، سبیل الزیتونہ ہے، سبیل الرحمہ ہے۔ متعدد قسم کی سبیلیں وہاں پر موجود ہیں جہاں پانی کی گزرگاہ بھی ہے اور وہاں سے وضو کا کام بھی لیا جاتا ہے، پینے کا پانی بھی وہاں پر مہیا ہوتے ہیں۔ تو یہ مسجد اقصیٰ کا کمپاؤنڈ ہے جس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ ہر مسلمان کو ان کے متعلق رہنمائی ہونا، ان کے متعلق معلومات ہونا ضروری ہے۔ یہ میں نے بہت بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ تو میں نے آج کے اس درس کے اندر آپ کے سامنے فلسطین کے محل وقوع کے اعتبار سے، وہاں کی آب و ہوا کے اعتبار سے، اس خطے کے حوالے سے، اس کے ناموں کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کیں، اور پھر مسجد اقصیٰ کے شہروں کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کیں، اور پھر میں نے القدس میں واقع مسجد اقصیٰ کمپلیکس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی، سننے کی، قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔